ناظرین، جو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کی جو سٹوری ہے آمنے سامنے والی، اس کے اوپر بعد میں جائیں گے. پہلے آپ سے بات کرتے ہیں ملک کے اندر اس وقت جو چند اچھے راست اقدام ہو رہے ہیں اور اس کا جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہماری معیشت کے اوپر نظر آ رہا ہے. ناظرین، آج کل تمام اخبارات کے اندر جو سٹوریز چھپ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ڈالر، پیٹرول اور چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے FIA کو اختیارات دے دیے گئے. اس کے بعد ہے 40 لاکھ بجلی یونٹس چوری میں ملوث 914 افسران کے خلاف کارروائی. لیسکو کے 351 جو ہے اس میں افسران شامل ہے. اسی طرح جنگ کی خبر ہے، بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز، ڈسکوز کے 1914 افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز. بری شہرت رکھنے والے 248 افسران تبدیل، اور یہ سارے کا معاملہ چل رہا ہے. اسی طرح ناظرین ایک جو ہے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو، جو اکراس بارڈر ایران کے ساتھ سمگلنگ ہو رہی ہے. اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بھی سن لیں. خبر یہ چلی کہ ایرانی تیل سمگلنگ 29 سیاستدان ملوث ہیں، 90 سرکاری حکام ہیں اور 76 کے قریب ڈیلرز ہیں. بنیادی طور پر یہ جو رپورٹ جمع ہوئی اس کے چند جو مندرجات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رپورٹ میں ایرانی تیل اور حوالہ ہنڈی کاروبار کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں. سب سے زیادہ حوالہ ہنڈی ڈیلر پنجاب میں ہیں. ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث افسران، سیاستدان، ڈیلروں کی تفصیلات فراہم کی گئی. ایرانی تیل کی سمگلنگ سے سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے. ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. ناظرین، اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے سابق اسٹیٹ منسٹر اشفاق طلعہ صاحب کو دعوت دی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں طلعہ صاحب، ایک تو بہت ویلکم پروگرام ہے آپ کی. حال ہی میں جو ملاقات بھی ہوئی ہے عسکری قیادت کے ساتھ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سر، ایک بنیادی سا سوال جو ہے، ماشاءاللہ آپ چونکہ پاور کوریڈورز کو بڑے قریب سے بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مطلب PDM کی حکومت 16 مہینے، تمام تر تجربہ کار وہاں پہ جو سابقہ فائنانس منسٹرز تھے، تمام تر جو تجربہ لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، BAP اور وٹ ناٹ، ہر پولیٹیکل پارٹی کو 14-15 پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ اثر ہمیں جو پچھلے چند ہفتوں کے اندر نظر آ رہا ہے نگراں حکومت کے دوران، یہ مطلب کیا وجہ بنی کہ وہ بیچارے جو پہلے PDM والے تھے وہ یہ سارا کام کیوں نہیں کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو خاور صاحب، تھینک یو جوہی صاحب فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا یونیفارمٹی اور یونٹی آف کمانڈ جو ہے نا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جب آپ 16-17 پارٹیاں یا 13 پارٹیاں مل کے ایک حکومت بناتے ہیں، اس میں سارے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، کسی کا حصہ زیادہ کسی کا کم. آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ 2 یا 4 پارٹیاں رول کر رہی تھیں جب PTI کا دور تھا اس وقت، یا اس سے پہلے دیکھیں نون لیگ کا دور تھا، یا اس سے پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی کا دور تھا، یا اس سے پہلے دیکھیں مشرف صاحب کا دور تھا. یہ سارے ادوار میں یہ سارا کام ہو رہا تھا اور کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ ول نہیں تھی کہ وہ اس کام کو سٹاپ کرے، حتیٰ کہ اس قسم کی کوئی 10 رپورٹیں آپ کے اور ہمارے سامنے گزری ہیں اور میں یہ تمام حقائق بیان کیے گئے. دیکھیں، کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی نا کہ 2 دن کے اندر یہ ساری رپورٹیں بھی جمع ہو گئی. اور اس میں یہ بالکل آپ نے جیسے فرمایا نا، 995 پمپس پہ یہ پیٹرول بکتا ہے، تو اتنی ایکوریٹ انفارمیشن ایک دن میں یا 2 دن میں جمع نہیں ہوئی. یا اتنے حوالہ ہنڈی کے ڈیلر ہیں اور اس سے صوبے میں اتنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری بہت پہلے سے تھی، بٹ ایک پولیٹیکل ول، جیسے آپ دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن میں بھی ہماری پولیٹیکل ول نہیں تھی تو وہ ہم نہیں کر سکے. اگر میں خود بورڈ میں رہا پرائیویٹائزیشن کے، ہم جب بھی کوئی چیز لے کے جاتے تھے چاہے کسی بھی حکومت میں ہو، اچھی لو ہینگنگ فروٹ سے ہمارے پاس ہم نہیں کر پائے کیونکہ وہ پولیٹیکل ول نہیں تھی. اور کہیں بھی آپ پولیٹیکل ول کو ایکسرسائز کرنے جاتے تھے تو پولیٹیکل بلیک میلنگ اس کو اوور شیڈو کر دیتے. جی چودھری غلام صاحب. نہیں، پر اب یہ جو کئی اقدامات ہوئے ہیں اس سے اکانومی کی کوئی نیا نقشہ جو ہے اس کی کوئی بہتری نظر آئی ہے. ڈالر بھی جو تیزی سے اوپر جا رہا تھا اس میں کافی کمی آئی ہے، اور سمگلنگ کے اوپر بھی بڑا پکا ہاتھ ڈالا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو FIA نے آؤٹ آف کاروبار کر دیا ہے، جو بھی کاروبار ہے وہ ان کا. تو یہ کافی اس سے نتائج آنے کی توقع ہے.
لیکن بنیادی تو کام ایک ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی ہے کہ نہیں، یا 80% جو کاروبار اور کارخانے بند ہیں اس کو کس نے چالو کروانا ہے۔ جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہ ہو اور ان کو کنڈیشو کنڈیشن نہ دی جائیں، وہ کاروبار اور پیسہ کہاں سے لگائیں گے؟ اور جب آپ 30% میں لوگوں کو پیسہ دیں گے تو وہ کس طرح وہ وہاں پہلے ان کا خرچہ پورا کریں گے، پھر یعنی کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف اس چیز کا جواب دے دیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے، اپنی کمیونٹی جو ہے، جنہوں نے رات دن ایک کر کے کارخانے بھی کھڑے کیے اور کام کر رہے ہیں، کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی پاکستان میں روٹی روزگار کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ جوئی صاحب، آپ نے وہ پوائنٹس آپ نے ہٹ کیے ہیں جو کہ ایک عام پاکستانی کی صدا آپ نے بلند کی آج۔ تو اب اگر دیکھیں گے جو اس وقت SIFC کا کام تھا جو پچھلی دور میں شروع ہوا تھا اور اب اس کو بہت ویگرسلی فالو کیا جا رہا ہے، آرمی چیف ہیں یا پوری ٹیم ہے، یہ وہی ٹیم تھی جو کہ پچھلی حکومت نے فارم کی تھی، اور آج بھی اتفاق سے ایسے PM بھی جو جہانزیب صاحب بیٹھے ہوئے یہ بھی اسی دور کے جہانزیب صاحب ہیں جو کہ PDM کی حکومت کا حصہ تھے۔ مگر آج جو ایکشن ہو رہے ہیں وہ بڑے فاسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں یونٹی آف کمانڈ ہے، ہمیں یہ پتا ہے اس ملک کے لوگوں کو کہ جی اب ایک سمت میں ایک چیز جاری ہے، اگر آپ اسمگلنگ کم کر دیں گے اور ڈالر کو اگر آپ اسٹیبل کر دیں گے، دیکھیں میرے نزدیک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کا 260 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ 300-350 ہے تو اسی کی وجہ سے آپ کی افراط زر میں کم از کم 7 سے 8% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہی افراط زر اگر 30%، اگر افراط زر کو میں لے کے آؤں 20% پہ، اور اگر اسی انٹرسٹ ریٹ کو میں 3-4% کم کر دوں، تو ایک تو سب سے پہلے حکومتی اخراجات پہ کم از کم 800 ارب روپے کی کمی آئے گی۔ دوسرا، جب لوگوں کو کم سرے سود پہ قرضہ ملے گا تو ان کے بزنس بھی پروان چڑھیں گے، جب ان کے بزنس پروان چڑھیں گے تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ مگر یہ ساتھ میں کہنا یہ بالکل واجب ہوگا میرا کہ اب جو بھی ہم کام کریں، اگر فرض کریں آج ہی آپ نے ایکشن لے لیا اور پھر ایکشن لینے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، یا خاموش ہونے کے بعد آپ نے پھر لیت و لال اور ڈھیل دے دی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کاروباری حضرات یا دنیا آپ پہ کبھی اعتبار کرے گی۔ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے اور ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے۔ ہم نے ماضی میں 4 دفعہ اپنی معیشت کو ٹیک آف کیا ہے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نوز ڈائیو پہ آئے۔ تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ بھی موقع دیتا ہے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ دیا گیا ہے۔ سلطنت مدینہ کے پاس یہ دوسری ملک ہے جو کہ اللہ کے نام پہ کلمے پہ بنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چانسز دیے ہیں، اور اگر آپ سورہ رحمان پڑھ لیں تو ان میں جو خاصیات جو دی گئی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو آپ دیکھ لیں، ہم میں ہر وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہے، ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے اس کی، اور پھر ہم ناشکر بن رہے ہیں۔